السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ چلیے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، تو سنیں اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے شک وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، بے شک ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اندھ۔ آسمانوں اور زمین پر جو پیدا کیا ہے سب اسی نے کیا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ تعریف اور پاکی بیاں کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور تکلیف کا مستحق ہوتا ہے۔ اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورت بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں۔